ہر خوشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، رہا دور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، خوشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے دور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مطلب جب ہم نکے نکے ہوتے تھے، ہم نے سنا تھا کہ جتھے حلوہ اتھے ہی مولویاں نہ جلوہ۔ تو خیر اب تو مولوی بھی تھوڑا ایڈوانس ہو گئے ہیں، بعضوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، بعض خود اپڈیٹ ہو گئے ہیں، تو اب یعنی مولوی 2.0 ہو گئے ہیں۔ نئے ورژن میں وہ صرف وہاں جلوہ گر نہیں ہوتے جہاں حلوہ ہوتا ہے، اور بھی چیزیں جہاں ہوں، چھوٹا گوشت، دیسی مرغا، اس طرح کی چیزیں۔ تو پھر تو آپ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی کمنٹس میں اس کا اظہار کریں۔ لال لال لہرائے گا ٹھکانے آئے گا، لال لال لہرائے گا ٹھکانے آئے گا۔ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو، وقار کا السلام علیکم قبول ہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو محترم طارق عزیز صاحب اپنا پروگرام شروع کرتے ہوئے کہتے تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے۔ بڑی عظیم ہستی تھی۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، اور امید ہے سب دوست احباب بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان من، یہ پہلے چلتا تھا، اب تو ہیلو گائز، یہ گائز ہر کوئی یہ گائے گائے کی جمع گائیں، اور یہ وہ والا گائے نہیں ہے، اچھا گائے وہ نہیں ہے، ایک اللہ میاں کی گائے بھی ہوتی ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے مذاق سے ایک بات آ گئی۔ تو اب تو جیسے سنو ہیلو گائز، آئے میں آپ کو لے چلتا ہوں، یہ دیکھیں گائز، اب تو نہ بہن رہا، نہ بھائی، نہ دوست، نہ دوستنیاں، نہ پتہ نہیں کیا، گائز ہر چیز گائز میں آ گئی ہے۔ تو جمعے کا دن ہے، امید ہے اچھا گزرا ہوگا پنڈی میں، اسلام آباد میں، اور ادھر ہمارے پنجاب میں مختلف علاقوں میں بران رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ بے رحمت کی بارش اللہ پاک دے سب کو، اور اللہ پاک اپنے فضل سے سب کو نوازے۔ تو میں نے کہا چلو جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، ذرا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ اور مارچ کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور بہار اپنے پوری بہار پر ہے، 1 مارچ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ موسم بدلنے والا ہے، رتیں زندہ لوگوں کی بدل جاتی ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کی رتیں، ان کے زمانے، ان کے موسم ختم ہو گئے، جو زندہ لوگ ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہر کسی کے لیے خیر کرے، رحم کرے، فضل اور مہربانی کا معاملہ کرے۔ تو آج 1 مارچ ہے، کچھ دنوں کے بعد 8 مارچ ہے، یوم خواتین کا عالمی دن ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ چلو اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے دوستوں کو پتا ہوگا کہ لاہور کے نوائی علاقے اچھرا میں ایک خاتون نے جو لباس زیب تن کیا، جس پہ کوئی عربی کی خطاطی ہوئی تھی، تو بعد میں جب پتا چلا اس کو دیکھا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، جس پہ اتنا ہنگامہ اور ہلہ کیا گیا، تو بغور جائزہ لینے کے بعد محققین اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ کوئی قرآنی عبارت نہیں تھی، یا کچھ اس طرح وہ کوئی ایسی بابرکت عبارت نہیں تھی، بلکہ لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ تو اسی مناسبت سے آج کا جو ہمارا یہ بیٹھک ہے، یہ حلوے کے جلوے کے بعد، تو ابھی کچھ دنوں بعد پھر وطن عزیز میں الپاکستان، یہ پرانا نام ہے، آپ کو آج ایک میں نیا نام دیتا ہوں۔ پاکستان تھا، پاکستان سے الپاکستانی، تو آج میں آپ کو دیتا ہوں الباجستانی باجستان۔ آپ کہیں گے یہ کدھر سے نکل آیا؟ یہ ادھر سے نکلا جدھر سے آپ نے الپاکستانی نکالا تھا۔ تو با جی بے الف با جی 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 باجی، وہی باجی والا، ہاں تقریباً
बाजीस्तान, स तीन वाला, जैसे जैसे फारसी में भी सा होता है, से सीन है सा, बाजीस्तान, कब्रिस्तान वाला आखिर में जो तान आता है वो तान। तो आज से हमारा एक और नाम पाकिस्तान का, हम बाजीस्तान भी बन गए, ठीक है। तो बाजीस्तान में 8 मार्च आने वाला है, और उसकी रंगीनियां, उसकी दिल अवेजियां, उसके मुतालिक आपको मार्च, औरत मार्च, हया मार्च, फलाना मार्च, वो भी आपको चंद दिनों में देखने में मिलेगा। उस बारे में हमने कहा चलो थोड़ी सी बैठक कर ली जाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने औरत के बारे में क्या ही खूबसूरत शेर कहा था, जो हम में से अक्सर की ज़बान ज़द-ए-आम है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। तो जब इस्लाम ने जो आज़ादी औरत को दी थी, जो हकूक दिए थे, जब औरत से सलब कर लिए गए, तो दूसरी तरफ फिर सरमाएदाराना निज़ाम के लिए तो मैदान खुला था। उसने औरत को घर से निकाल के खेत खलियान और फैक्ट्रियों में और कारखानों में ले गया। उसे तो अफरादी कुव्वत चाहिए थी, ताकि उसे तो ज्यादा लोग आएंगे, उसके ज्यादा माल और चीजें बनाएंगे तो उसकी बिक्री होगी, तो उसका तो सरमाया जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा, है जी। तो वो तो फिर औरत को उसने वहां भी किया। फिर अपनी चीजों को बेचने के लिए उसने औरत को उसके जिस्म की नुमाइश के लिए उसको सरेरा, उसको बिल बोर्ड्स पे और एडवर्टाइजिंग और मशहूरियां और इश्तहारात में औरत की जिस्म की नुमाइश करके वो तो उधर से भी जो है उसने अपना जो मफाद हासिल कर लिया। तो औरत को आज़ादी अगर देनी है सही मायनों में, और औरत को हमने आज़ाद करना है, तो हमने अपना वही पुराना सबक जो हम भूल गए, जो इस्लाम ने हमें दिया था, वो सबक दोबारा उसी तरह से याद करना पड़ेगा, और उधर से ही शुरू करना करेगा। जो चीज़ें हमें हमारी सकाफत में, हमारा हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ इकट्ठा रहने में, या अंग्रेज के गुलाम रहने में, या गुलामी वाली सोच में जो हमारे दिल में, दिमाग में जो औरतों के बारे में बातें डाल दी हैं, वो सारी निकाल के जो दीन इस्लाम ने हमें वो दी हैं वो लेनी पड़ेगी। तो फिर इंशाल्लाह फिर किसी को ना औरत मार्च करने की जरूरत रहेगी, ना हया मार्च करने की जरूरत रहेगी, ना कोई और मार्च करने की जरूरत रहेगी। तो सब जब हर किसी को हकूक मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, तो फिर किसी को किसी से कोई एहतजाज करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, हम सब मसला तो हल करना चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल निकले। तो अब हाथी अगर कुएं में गिर जाए तो उसको पूंछ से पकड़ के उसको बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे पंजाबी में पूछल कहते हैं, पूछल से हाथी पकड़ के बाहर नहीं निकलेगा। है दूसरी मिसाल देते हैं कि अगर कोई कुत्ता कुएं में गिर जाए तो इतने डोल निकाल के, फिका में ऐसा मसला है कि वो पाक हो जाता है, कि वो तो मुफ्ती हजरात बता सकेंगे कि कितने एग्जैक्ट डोल निकालने चाहिए, 10 20 30 50 100 कितने डोल निकालें तो पाक हो जाता है। लेकिन अगर 100 डोल भी निकाल लें और कुत्ता कुएं में ही हो तो कुआं पाक नहीं होगा। तो कुएं को पाक करने के लिए पहले कुत्ता निकालना पड़ेगा और फिर उसमें कितने डोल निकालने पड़ेंगे जितने वो बताया, तो फिर कुआं पाक होगा और उसका पानी काबिल इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह किसी भी मसले में या कोई भी नारा सुन के, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी, पता नहीं क्या से क्या, तो हमें जज्बाती होने के बजाय इसकी तहकीक में, इसकी गहराई में जाएं कि आखिर वजह क्या है और ये सारा मसला हल कैसे हो सकता है। तो कुत्ता पहले कुएं से निकाले और फिर उसको पाक करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। असल में हम पाकिस्तानी कौम बहैसियत मजमूई थोड़े जज्बाती लोग हैं। असल में अब जब नारे कुछ पहले भी औरत मार्च में लगे, अब दोबारा भी कोई नए नारों के साथ आएंगे, तो वो फिर हम उनको ना सुन के थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। असल में जज्बात का ये खेल नहीं है, बात यह है कि उसकी तह में जाएं, इसके पीछे क्या है, ये क्यों इतना ज्यादा ये कोई मार्च करने पे क्यों मजबूर हुआ, तो ये इसकी बड़ी पेचीदगियां हैं इसमें। तो ऑरेंज मार्च मैं थोड़ा देख रहा था, तो ये कोई 1911 में शुरू हुआ दुनिया में पहली दफा ना, जब ये औरत जिसको वुमेन डे रखा इन्होंने, तो वो 1911 में स्वीडन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये 4 मुल्कों का उसमें नाम है, और भी शायद होंगे। तो कम बेश यही तरीके हैं, यानी 20वीं सदी के अवाइल में ये तहरीक शुरू हुई। तो उसमें भी औरतों ने, उस वक्त की औरतों ने मसावी हकूक के लिए अपनी जो है ना जद्दोजहद शुरू की थी कि हमें अपनी मुलाजमतों में हमारा बराबर हिस्सा रखा जाए, और हमें नई जो हुनर है,
ان میں مہارتوں میں ہمیں سیکھنے کے موقع دیے جائیں. تو پھر یہ اس طرح چلتے چلتے تو 8 مارچ کو یہ ہے. تو اگر دیکھا جائے جذبات سے ہم ذرا تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا تاریخ میں جا کے دیکھیں اس کو, تو ہم نے جیسا استادوں سے سنا ہے کہ جب اگر بات تاریخ میں ہم تھوڑا اور پیچھے لے جائیں کہ اسلام نے تو عورت کو جتنے حقوق اور جتنی آزادی دی ہے اس کا تو دنیا میں نہ کوئی مذہب, نہ کوئی سوچ, نہ فکر, نہ کوئی نظریہ, نہ فلسفہ, نہ نظام حیات اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکتا تصور کہ کتنی آزادی دی ہے. پھر جب اسلام کا زمانہ جو آگے چلا تو جب خلافت ملوکیت میں بدلی, ہم نے اپنے استادوں سے جیسے سنا ہے, آپ سے شیئر کر رہے ہیں, لازمی نہیں کہ آپ ہماری بات سے اتفاق کریں, آپ کی اپنی بھی ہوگی, اگر کوئی اور کسی کے بھائی کے ذہن میں ہو, بہن کے کوئی جو سن رہا ہو تو وہ اسے کمنٹ میں شیئر کرے تو آگے ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. تو معاشرے اسی طرح ترقی کرتے ہیں ایک دوسرے کی سوچ سے. کوئی بندہ بھی کسی کی بات بھی کلی طور پہ وہ عقل کل نہیں ہے کہ میری بات حرف آخر ہے. ایک کی بات ہوتی ہے, اس پہ پھر تنقید ہوتی ہے, اس کا انالیسس ہوتا ہے, پھر ایک دوسری رائے اس سے اچھی آ جاتی ہے, اسی طرح چیزیں چلتی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب اسلام میں خلافت کے بعد ملوکیت جب در آئی تو پھر عرب جو جاہل عرب پرانے تھے وہ دوبارہ اپنی پرانی جو روایات ہیں, جو پرانی قدروں کی طرف چلے گئے, جس میں عورت کا مقام اتنا نہیں تھا جو اسلام نے دیا ہے. وہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہیں. تو اس میں پھر یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ انہوں نے عورت کو جو ہے نا پیچھے کا ہو گئی, اور مطلب مین سٹریم جسے کہتے ہیں عملی دور سے, یعنی عورت کو صرف کچن تک اور بچوں کے پیدائش تک محدود کر کے رکھ دیا گیا کہ یہ تمہارا کام ہے, باقی کام مرد کریں گے. تو جب ایسا ہوا تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا ایک استاد کہنے لگے کہ ظلم یہ عورت کے ساتھ کیا مسلمانوں نے کہ اسے مسجد سے دور کر دی. تو پہلے اسلام کے جو اوائل کا زمانہ تھا اس میں عورت اور مرد مسجد میں اکٹھے نماز پڑھتے تھے, اور مسجد صرف عورت کے لیے یا مردوں کے لیے صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی, بلکہ وہ ہسپتال تھا, وہ وہیں عدالتیں لگتی تھیں, اور وہی ایک سوشل گیدرنگ وہاں ہوتی تھی, اکٹھے ہوتے تھے, مل بیٹھنا, کمیونٹی کے مسئلے وہاں ڈسکس ہوتے تھے, انتہائی ایک پاکیزہ محفل تھی. اب اس میں سے عورت کو ہٹا دیا گیا اور عورت کو پھر گھر تک محدود کر دیا گیا. اس کا یہ ہوا کہ جو عملی جو زندگی میں جتنے شعبے تھے اس پہ مردوں کی دسترس ہو گئی. جب مرد کمائیں گے تو عورتیں لا محالہ جو ہے مردوں کی دست نظر ہوں گی, ان کی محتاج ہوں گی. تو یہ بات ہوئی. پھر جیسے چلا مطلب بعد میں پھر عورت کے ساتھ اور مسائل چلتے گئے, آگے چیزیں اور پیچیدہ در پیچیدہ ہوتی گئیں. مثال ہے مطلب اس کو وراثت میں اب دیکھیں ہمارے ہاں 1000 میں سے شاید کوئی ایک کیس ہو یا چند کیس ہوں گے جو خواتین کو اپنی بہنوں بیٹیوں کو اپنی وراثت میں حصہ دیتے ہیں, ورنہ اتنا ترقی ہونے کے باوجود, اتنا تعلیم اور علم عام ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں بہت سارے گھرانوں میں ابھی بھی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. تو یہ ہے. پھر اس کی بھی جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دینا, اور پھر پوری زندگی ایک ایسے مرد کے ساتھ رہنا, تو پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. تو پھر اسی کے نتیجے میں پھر اس طرح کے نعرے پھر وجود میں آتے ہیں, میرا جسم میری مرضی, اپنا سالن خود گرم کرو, اپنی بنیان تار پہ خود ٹانگو, اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے ہیں. تو یہ اس کی چیزیں پھر اس طرح کوئی ٹھیک بھی ہوں گی, لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر بات پہ کو تنقیدی نظر سے دیکھیں یا کسی جائے اس طرح سے دیکھیں. تو اور دوسری طرف پھر اب حیا مارچ بھی ہے, وہ اگلے دن حیا مارچ ہوتا ہے. 8 مارچ کو جو ہے عورت مارچ ہوتا ہے, اور 9 مارچ کو پھر حیا مارچ ہوتا ہے, جس میں پھر اس کے اینٹی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو آپ بے شک عورت مارچ میں شرکت کریں یا بے شک حیا مارچ میں شرکت کریں یا بے شک دونوں میں شرکت نہ کریں, لیکن ایک چیز کو آپ یقینی بنائیں کہ اگر ہم نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے, اس میں سے کوئی اچھا پہلو نکالنا ہے, تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کرنا چھوڑ دیں. دونوں کی پرورش ایک جیسی کریں, دونوں کو ایک جیسے مواقع فراہم کریں, دونوں کی تعلیم تربیت ایک جیسی کریں. اس کے علاوہ جب بچی آپ کے ہوں, ان کی مرضی سے کے بغیر ان کا کہیں جو ہے نا ان کا رشتہ نہ کریں, ان کو وراثت میں حصہ دیں.
اور ان کو امپاور کریں, انہیں ہنر سکھائیں, تاکہ کل جب انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا, کہیں انہیں مجبوری آ جائے, زندگی میں ایسے مسائل آ جائیں کہ مرد یا خاوند یا بھائی یا باپ ان کی اس طرح سے معاونت نہ کر سکے, تو وہ خود کم از کم اتنی اہل ہو کہ بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ اتنا کچھ کر سکے کہ اپنا اس کا دال روٹی چلتی رہے, اس کا گھر کا چولہا جلتا رہے, اور وہ کسی کی محتاج نہ ہو, کسی کی مرہون منت نہ ہو. تو اگر آپ نے یہ کر لیا, تو اگر آپ بے شک عورت مارچ میں بھی نہیں شامل ہوئے, بے شک آپ حیا مارچ میں بھی نہیں شامل ہوئے, تو سمجھو آپ کی حاضری لگ گئی. تو ٹھیک ہے جی, اس بارے میں دوست کیا رائے رکھتے ہیں اپنا کمنٹس میں اظہار کریں. اور ظاہرہ چینل نیا نیا بنایا ہے, ایسے ہی ہم جیسے سرسری سی بات کر لیتے ہیں. تو آپ سب بھائیوں سے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو فالو کریں, اور کیا ہوتا ہے اس کو لائک کریں. اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور کوئی اور بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اسٹے بلیسڈ, خوش رہیں, پرامن رہیں, اچھے کام کریں. چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں پریشانیوں کو اپنے سر میں نہ لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.